بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ناجائز قبضوں، چوری، ڈاکے یا کسی کے مال کو غصب کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ اس کو حرام اور کبیرہ ترین عمل قرار دیا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دیتا، بلکہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کی بھی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر جب وسائل کی تقسیم منصفانہ نہ رہی تو پھر افراط و تفریط کا ہم شکار ہوئے۔ ایک طبقہ بہت زیادہ امیر ہو گیا اور دوسرا طبقہ بہت زیادہ غریب ہو گیا اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو ایسے میں پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو بہت زیادہ مفلوق الحال طبقہ ہوتا ہے وہ ناجائز ذرائع سے پھر اپنے وسائل جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب قحط سالی شدید ہوئی اور لوگوں کے پاس اناج نہ رہا تو آپ نے ایک خاص وقت کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ ابھی ریاست چونکہ گندم فراہم کرنے، اناج فراہم کرنے میں قاصر ہے اور قحط سالی کے سبب میسر نہیں ہے، تو اس دوران اگر کوئی گندم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا یا اناج اٹھاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل ہوگی۔ یہ قرآنی حکم تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن چونکہ ریاست پیش نہیں کر رہی تھی اناج اور قحط سالی کے سبب اناج میسر نہیں تھا، اس لیے آپ نے خاص وقت کے لیے سزا کو ہی معطل کر دیا۔ ناظرین کرام، آج اسلامی ریاستوں کے اندر کیا ایسا انصاف میسر ہے کہ جہاں ہر ایک کو رزق کی بنیادی سہولتیں میسر ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میسر ہے وہ محفوظ رہے، چاہے وہ زیور ہو، سونا چاندی ہو یا ہمارا روپیہ پیسہ ہو۔ ابھی بھی بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اس پیسے کو بعض دفعہ ٹیکس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ٹیکس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو بنیادی سہولتیں میسر ہوں، لیکن ریاستیں جب بنیادی سہولتیں نہیں دیتی تو چور بازاری جنم لیتی ہے۔ تو انسان اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی دولت کو، سونا چاندی کو، اپنے زیورات کو اپنے گھروں تک محدود رکھتے ہیں اور بینکوں میں انہیں جمع نہیں کرواتے تاکہ وہ ٹیکس سے بچے رہیں۔ تو ایسے میں جب گھر کے اندر آپ کے پاس زیور، سونا چاندی یا روپیہ ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں تو قرآن حکیم کی سورہ ہے سورۃ التغابن، اس کو باوضو حالت میں 7 بار پڑھ کر آپ اپنے اس مال کے اوپر پھونک مار لیں تو انشاءاللہ وہ چور اور ڈاکو سے محفوظ رہیں گے اور وہ اسے چوری نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان، مال، عزت آبرو اور وسائل کی حفاظت فرمائے۔ مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے شکریہ۔